وہ پتہ نہیں. جی 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 رابطہ تو کیا تھا. رابطہ ہے, بتایا تھا, اطلاع ہے ان کو, اطلاع تھی ان کو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور کے اعتبار سے یہ کارگزاری ہے. حضرت مفتی شاہ جہان صاحب, ان کے 3 ممبر بیان ہیں, اور تقریباً مساجد کے اندر مجالس ہیں ان کی 40, بازار میں مجالس ان کی 3, گھر کے اندر جو تعلیم ہے وہ 15 ہیں, اور 15 جگہ 15 دفعہ, اسکول اور مدرسوں کے اندر تعلیم 25 دفعہ. ٹوٹل میزان ان کا 86 بنتا ہے. مولانا فہد اللہ صاحب ہیں, ان کے 2 ممبر بیان ہیں, 5 مسجد کے اندر مجالس ہیں, اور اسکول اور مدرسوں کے اندر ان کے بیان, اسکول مدرسوں کے اندر 10 اور اسکول کے اندر 15 ہیں. ٹوٹل تعداد ان کی 32 بنتی ہے. بختاج الدین صاحب, ان کے 3 ممبر بیان ہیں, 7 مجلسیں ہیں ان کی مساجد کے اندر, اور گھر کے اندر تعلیم 15 ہے. اسکول اور مدرسوں کے اندر 4 دفعہ ان کی تعلیم ہے. ٹوٹل تعداد ان کی 29 ہے. مولانا 29 مولانا اسلام الدین صاحب, ان کے ممبر بیان 3 ہیں, 4 مسجدوں کے اندر بیان ہیں, گھر میں تعلیم 15 دفعہ ہے, اور مدرسوں اور اسکول کے اندر 12 دفعہ تعلیم کی ہے. ٹوٹل تعداد ان کی 34 بنتی ہے. مولانا محمد شاہ صاحب, ان کی مسجد کے اندر جو مجلسیں ہیں 24 ہیں, ٹوٹل تعداد بھی ان کی 24 ہے. مولانا واقف شاہ صاحب, ان کے 3 ممبر بیان ہیں, 22 مسجد کے اندر مجالس ہیں, ٹوٹل تعداد ان کی 25 ہے. مولانا مزمل خان صاحب, ان کی بازار میں جو مجلسیں ہیں وہ 20 ہیں, ٹوٹل تعداد بھی 20 ہے. مولانا محمد عمیر صاحب, ان کی مسجد کے اندر جو مجلسیں ہیں وہ 30 ہیں, ٹوٹل تعداد بھی 30 ہے. مولانا شاہین اللہ صاحب, ان کے 3 شاہین اللہ صاحب, شاہین یہ پشاور کے ساتھی ہیں سر, یہ پشاور والے ساتھی ہیں سارے. 3 ممبر بیان ہیں ان کے, 30 ان کی مسجد کے اندر مجالس ہیں, اور بازار کے اندر تقریباً 70 جگہ تعلیم ہے ان کی, اور مدرسوں اور اسکولوں میں 25 دفعہ ان کی تعلیم ہے. ٹوٹل تعداد ان کی 128 ہو گئی. کل میزان 308. یہ ماہانہ کارگزاری پشاور والوں کی ہے, مستورات کی, جو مختلف جگہوں پہ مکتب ہیں ان کے. درسگاہ ہے, یہ خاص اول ہے, 10 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے, اور خاصہ ثانیہ ان 10 مرتبہ تعلیم ہے. عالیہ اول 10 دفعہ, عالیہ ثانی 10 دفعہ, عالمیہ اول 10 دفعہ تعلیم کی گئی ہے, عالمیہ ثانی 10 دفعہ, اور تجدید العالمات میں 10 دفعہ ان کی تعلیم ہے. جامعہ سفینۃ النوح میں ان کی 5 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے. محلہ توحید گھڑی گھر مکتب ہے, اور 5 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے. گاؤں بالرزوئی گھر مکتب ہے, 25 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے. گاؤں ماشو گگر گھر کے اندر تعلیم کی 8 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے. گاؤں ماشو گگر گھر میں تعلیم 6 مرتبہ ہے. محلہ ماما خیل بٹ بیر گھر کے اندر مکتب ہے, 8 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے. محلہ توحید گھڑی گھر کے اندر مکتب ہے, 8 مرتبہ تعلیم کی گئی ہے. ان کی کل میزان جو ہے وہ 135 مرتبہ بنی. یہ لیا کی کارگزاری ہے جناب بابر بھائی, ان کے 2 جمعے کے بیان ہیں, تقریباً 8 مساجد میں انہوں نے تعلیم کی ہے. اور لیائی کے اندر قاسم علوم قدیم ادارہ ہے, وہاں پر انہوں نے جمعہ کے اندر بیان کیا ہے. اور مفتی غلام مجتبیٰ صاحب یہ نئے ساتھی ہیں, اور وہاں کے مولانا صاحب تھے, ان کے ابتدا ہو گئی, 1 ممبر بیان ہے ان کا. 3 فکری نشستیں بھی ہوئی ہیں, اور مفتی مدثر صاحب جو ہیں ان کے 15 ممبر بیان ہیں. اس کے علاوہ افرادی قوت پر بھی کام ہو رہا ہے, افرادی قوت پر بھی کام ہو رہا ہے. چترال کی کارگزاری ہے, اکتوبر 2024. مولانا عابد صاحب, ان کی 2 پولیس چوکیوں پر تعلیم ہے, اور 2 مساجد میں بیان ہیں ان کے,
ان کے ساتھ مولانا شجاع الرحمان صاحب کا 2 مساجد میں بیان ہے اور ایک اسکول میں بیان کیا ہے انہوں نے. یہ جماعت نہیں منکر کراچی کی کارگزاری اکتوبر 2024 کراچی والے. جماعت کے امیر مولانا عادل محمود صاحب، ان کی 4 مساجد میں بیان ہے، 2 عام موقعوں پر بیان کیے. ان کی 2 عام موقعوں پر ان کا بیان ہے. ٹوٹل تعداد 6 ہے ان کی. اجتماعی کام اور مرکزی مشر وغیرہ میں یہ شریک رہے ہیں. اچھا، مولانا صداقت صاحب ہیں، ان کے 4 ممبر بیان ہیں. نائب امیر قاری اختر صاحب، ان کی 2 مساجد میں تعلیم ہے، تقریباً 10 دکانوں پر انہوں نے تعلیم کی ہے. جناب سیف اللہ رداد صاحب، یہ کراچی اجتماع پہ گئے ہوئے ہیں، آئے نہیں آج. ایک رائے ونڈ اجتماع، کراچی اجتماع کہہ دیا. ایک ممبر بیان، ایک مسجد میں اعلان ہے. تقریباً 70 دکانوں پر، چوکوں وغیرہ پر تعلیم میں انہوں نے معاونت کی تھی ساتھ میں. اور ڈاکٹر سید اجمل صاحب، یہ بھی رائے ونڈ اجتماع پہ ہیں. 4 مساجد میں تعلیم ہے ان کی اور تقریباً 350 دکانوں وغیرہ پر تعلیم کی ہے. ایک گراؤنڈ میں تعلیم ہے اور 5 ممبر بیان میں معاونت کی ہے انہوں نے. مولانا وقاص صاحب، ان کے 5 ممبر بیان ہیں، 2 مساجد میں تعلیم ہے، تقریباً 80 دکانوں پر، چوکوں وغیرہ پر تعلیم کی ہے. دارالعلوم مجلس کا انعقاد، اس کے علاوہ خصوصی دارالعلوم کے اندر بھی طلباء سے ملاقات کی نوعیت بنائی گئی تھی اور مولانا اون صاحب سے بھی خصوصی ملاقات کی گئی تھی اور کام کے اعتبار سے ان سے بات کی ہے اور آئندہ اس اعتبار سے وہ کوشش کریں گے. بھائی عامر صاحب نئے ساتھی ہیں، انہوں نے 2 مساجد میں اعلان کیا ہے اور تقریباً 30 دکانوں پر تعلیم میں معاونت کی تھی انہوں نے. قریب آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، الحمدللہ کراچی کی سطح پر جماعت نہیں عن المنکر کی کارکردگی اور اسی طرح لیا شہر کی کارگزاری، چترال کی کارگزاری، جہاں مولانا عابد اللہ صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور پشاور کی کارگزاری جہاں حضرت مولانا مفتی شاہجہاں صاحب دامت برکاتہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان سب جو کارکردگی آپ کے سامنے آ گئی. ماشاءاللہ کراچی کی کارکردگی بھی الحمدللہ اچھی اور بہتر ہے، اور پشاور کی بہت بہتر ہے. اور ماشاءاللہ کام مردوں میں بھی ہو رہا ہے، عورتوں میں بھی ہو رہا ہے، مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے، مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے، گاؤں ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہے کہ وہ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں اس خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھ کر اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. تو جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اور جتنی ہمارے اندر محنت ہوگی، انشاءاللہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ کام آسان ہوتا چلا جائے گا. جب ہمارے اندر سستی آ جائے گی، اخلاص نہ رہے گا یا کم ہو جائے گا،
اور محنت بھی کم ہو جائے گی، کام بھی کم ہو جائے گا۔ دین ہو یا دنیا، دونوں کی صلاح و فلاح کے لیے سب سے پہلے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور نیت صحیح ہو جانے کے بعد پھر محنت ضروری ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں اور اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، بس دو باتوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ نمبر ایک، اخلاص، یعنی اخلاص کا مطلب ہوتا ہے جو عمل کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور کوئی غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور غرض نہ ہو، جیسے دکھاوا مقصود نہ ہو، نام کا روشن ہونا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، واہ واہ مقصود نہ ہو، لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، تو اسے کہتے ہیں اخلاص۔ ہر نیک عمل میں یہ ضروری ہے، جس کے اندر یہ نہی عن المنکر بھی داخل ہے، امر بالمعروف بھی داخل ہے، سب اس کے اندر آ گئے۔ اور ساتھ ساتھ محنت، جو بھی جس قدر محنت کرے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو محنت جتنی زیادہ ہوگی کام اتنی زیادہ ہوگا، جتنی محنت کم ہوگی کام بھی کم ہوگا۔ جہاں محنت زیادہ ہو رہی ہے وہاں کام بھی زیادہ ہو رہا ہے، جہاں محنت کم ہو رہی ہے وہاں کام بھی کم ہو رہا ہے، یہ ہے۔ لہٰذا ایک تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی نیتیں درست رکھیں، ایک دفعہ نیت کرنے کے بعد اس کو درست رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت اپنا کچوکا لگاتے رہتے ہیں، چٹکی بھرتے رہتے ہیں وہ کہ اس نے اخلاص کیوں اختیار کر لیا، لہذا وہ اخلاص کو بھی میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا بالکل ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ فوراً اپنی نیت درست کر لو، اور غیر اختیاری خیالات سے تو اخلاص میں کوئی خلل آتے ہی نہیں ہے۔ ہاں اختیار سے آدمی اپنی نیت خراب کرے تو پھر اس میں خلل آ جاتا ہے، اور اس کا بھی حل یہی ہے کہ فوراً ہی اپنی نیت دوبارہ درست کر لے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جو محنت کا ہے، کوشش کا ہے، وہ ہے اس میں بعض دفعہ آدمی سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، تو اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ امت مسلمہ کے رہبری اور رہنمائی کا کام ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرنا ہے، اور یہ بڑا اہم اور ضروری کام ہے۔ اس کے لیے تو مسلسل کوشش اور مسلسل محنت ضروری ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں کہ بھئی سارے کام چھوڑ کر ہم اسی کام میں لگ جائیں، یہ تو ہمارے دین میں ہے نہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی نماز پڑھنے شروع کر دیں اور بس پھر روزے بھی چھوڑ دیں، زکوٰۃ بھی چھوڑ دیں، حج بھی چھوڑ دیں، باقی سارے نیک عمل چھوڑ دیں، ایسا کہاں ہے؟ ایسا نہیں ہے، سارے کرنے کام، لیکن جس کام کو ہم نے اپنے ذمے لیا ہے اس میں محنت اور توجہ ضروری ہے، محنت و توجہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے گر کے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ کام اپنے ذمے لیا ہے، اس میں میری طرف سے سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، کاہلی نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اس میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ یا اللہ مجھے جتنا بھی میں اس میں وقت لگاؤں یا جتنا میں نے اس میں وقت لگانا طے کیا ہے اس کے اندر یا اللہ اخلاص کے ساتھ مجھے محنت کی توفیق عطا فرما اور توجہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے اندر آسانیاں عطا فرما، اور اس میں یا اللہ مقبولیت اور نافعیت عطا فرما۔ بس یہ دعا کر کے ہم محنت کریں گے، بس اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ اب بھی جو کچھ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے الحمدللہ،
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اور جیسے میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ اہم اور ضروری ہیں، جیسے تمام عبادات اپنی جگہ فرض و واجب ہیں اور صحیح اور درست ہیں، ایسے ہی نہیں عن المنکر بھی اپنی جگہ نہایت اہم اور ضروری ہے، لیکن بعض اعتبار سے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن مجموعی طور پر بہت ہی ذلت اور پستی میں ہیں، مجموعی طور پر ذلت اور پستی کے اندر ہیں، اور کافر ان کے اوپر مسلط اور حاوی ہیں۔ تازہ مثال ہمارے سامنے فلسطین کی ہے کہ کس قدر وہاں پر اسرائیل مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ساری دنیا ان کو غلط کہہ رہی ہے، برا کہہ رہی ہے، مگر وہ اپنی جگہ اڑا ہوا ہے، اور وہ جو اس سے ہو سکتا ہے تباہ کرنے میں کمی نہیں کر رہا، اور ماشاءاللہ مسلمان ان کا بھی کیا کہنا کہ باوجود اس قدر ظلم و ستم کے پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ جمے ہوئے ہیں، چاہے شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ بھوکے ہیں، چاہے وہ ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، ہر طرح کی تکلیف ہے، چاروں طرف بمباری کی وجہ سے سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنے جمے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دن دو دن پورا سال گزر چکا ہے۔ تو لیکن بہرحال مسلمانوں کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی شامت اعمال یہ ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں 52 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، کوئی بھی ان کی حمایت نہیں کر رہا، اگر حمایت بھی کر رہا ہے تو پھس پھسی حمایت کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ دین ایمان کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ جا کر کے ان کی مدد کرتے، ان کے دوش بدوش دشمن سے لڑتے، ان کی مدد کرتے، مدد تو دور کی بات ہے، ان کی حمایت میں ایک لفظ بولنا بھی مسلمان حکمرانوں کے سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو بھئی یہ مجموعی طور پر ہم دنیا کے اندر بڑی پستی اور ذلت کے اندر ہیں، اور ویسے بھی اپنے اپنے ملک کے اندر بھی طرح طرح کے مصائب میں اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ معاشی طور پر بھی بحران ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی بحران ہے، ہر لحاظ سے بحرانوں کے اندر ہم ہیں، ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، حکومت صالحہ سے ہم محروم ہیں۔ اب ایک پہلو سے نہیں، جس پہلو سے بھی دیکھو بس تکالیف ہی تکالیف ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانی۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہے، کہ گناہ اس وقت ہم پر غالب ہے، نیکی ہمارے اندر مغلوب ہے۔ نماز پڑھنے والے مسلمان دیکھو گے تو 1 لاکھ میں 5% بھی مشکل سے ہوں گے، باقی نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایسے روزوں کا مسئلہ ہے، ایسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایسے حج کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو معلوم ہوا کہ 99% مسلمان ظاہراً بھی اور باطناً بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس کا تو ایک لازمی اثر ہے، وہ لازمی اثر یہ ہے کہ مسائل ہی مسائل، مصائب ہی مصائب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ذلت ہی ذلت، تکالیف ہی تکالیف، یہ اس کے اثرات ہیں۔ یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کو گناہوں سے واقف کرنا اور ان کو آگاہ کرنا اور خود بھی آگاہ ہونا اور خود بھی گناہوں سے بچنا اور مسلمانوں کو بھی بچنے کی تلقین کرنا نہایت اہم ہے، کیونکہ گناہوں کا نقصان ہم پہ چھایا ہوا ہے۔ جب چھایا ہوا ہے تو بس اب اس لحاظ سے یہ کام بہت ہی اہم ہے۔ نیک کام بھی کرنے ہیں، وہ چھوڑنے نہیں ہیں اور ان کی اہمیت کم نہیں کرنی ہے، لیکن نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔
ورنہ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہے، کھڑکی دروازے سب اس کے بند ہیں، اندر نہایت ٹھنڈک ہو رہی، لیکن اگر ساری کھڑکیاں سارے دروازے کھول دو ٹھنڈا غائب ہو جائے گی۔ اور مزید یہ کہ دو بڑی بڑی بھٹیاں لے جا کر کے اس کمرے میں رکھ دو جہاں اے سی چل رہا ہے، آئے گی ٹھنڈک کو؟ ٹھنڈک تو کیا آئے گی، وہاں پہ بیٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہ کھڑکیاں دروازے کھول دینا ایسا ہے جیسے گناہوں کو شو کر دینا۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری ناک، ہمارا منہ، ہمارے اعضاء، یہ سب دروازے کھڑکیاں ہیں، اور ایمان ہمارے باطن کے اندر ہے۔ نیک اعمال جو ہیں وہ ایسی کھلیں گے۔ اگر کھڑکیاں گناہوں سے، ہمارے سب اعضاء گناہوں سے بچیں گے، اندر ایمان ہوگا اور پھر نیک اعمال ہوں گے، تو ایسا ہے جیسے کمرہ ایسی سے ٹھنڈا ہے، اور گناہ کرنا شروع کر دیں تو کوئی ہم نے دروازے کھول دیے، اور مزید بڑے بڑے گناہوں کریں گے تو ایسا جیسے انگیٹھیاں ہم نے ایسے کمرے میں جا کر کے رکھ دیں، تو اب وہ نیکیاں تو اپنا ایسے تو چل رہا ہے مگر کولنگ نہیں ہو رہی، بلکہ اور الٹا کیا کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بند ہو جائے گرمی کی وجہ سے، جیسے تیز گرمیوں میں ایسی فیل ہو جاتے ہیں، وہ بھی فیل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کمرے میں بجائے ٹھنڈک کے اب آگ ہے، گرمی ہے، تپش ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ گناہوں کا کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا وبال ہے۔ ہم سب کا تقریباً یہی حال ہے۔ اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں گے تو معلوم ہوا کہ بھئی نیک اعمال تو تھوڑے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے آنکھیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری ناک بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری منہ بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دماغ بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی گناہوں سے آلودہ ہیں۔ تو بھئی اس کے ساتھ جو تھوڑے بہت نیک اعمال ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ انگیٹھی والے ایسے کمرے کے اندر ایسی چل رہا ہے لیکن اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اور جب ہم انگیٹھیوں کو باہر نکال دیں گے اور تمام کھڑکی دروازے بند کر دیں گے، وہ ایک گرم کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایسے ہی سمجھو اگر ہم گناہ چھوڑ دیں اور گناہ چھوڑنے کی ہم عادت بنا لیں اور نیک کام کرنے کی پابندی شروع کر دیں، تو پھر ایسا جیسے کہ ہم نے اس کمرے کے اندر سے انگیٹھیاں باہر کر دیں اور کھڑکی دروازے بند کر دیے، ذرا سی دیر میں ایسی کولنگ سے پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور جو بھی اندر جائے گا سکون میں آ جائے گا۔ اس لحاظ سے گناہوں سے خود بھی باخبر ہونا، اپنے گھر والوں کو بھی باخبر کرنا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی باخبر کرنا اور بچنے کی تلقین کرنا۔ اب گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ ہم آگاہ کر دیں اور ان سے بچنے کی تلقین کر دیں، اس کے بعد بس پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، تو بس پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے ادھر پھیر دیں چاہے ادھر پھیر دیں، یعنی چاہے نیکی کی طرف پھیر دیں اور چاہے گناہ کی طرف پھیر دیں، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو تیسرا کام جو ہم اپنے ذمہ رکھیں وہ ہے دعا کا۔ پہلا کام اخلاص، دوسرا کام محنت، تیسرا کام اس کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، چوتھا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس کو نافع بنا دے۔ اور امت مسلمہ جو اس وقت بالکل ہی ذلت و پستی کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس کو اس پستی سے نکال کر عزت عطا فرما دے، ذلت سے نکال کر اس کو عزت اور شوکت عطا فرما دے، یہ سب کے سب دنیا کے اندر پہلے کی طرح شان و شوکت کے ساتھ رہیں۔ اس کی شرط وہی ہے گناہوں سے بچنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے فرما برداری اور تابعداری کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد
لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ، کراچی کی سطح پر، چترال کی سطح پر، یا اللہ پشاور کی سطح پر، جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اپنی رحمت سے، لیجا کی سطح پر، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو نافع اور مفید فرما، اور زیادہ سے زیادہ اس کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اس کو اپنی رحمت سے عام و تام فرما، اس کو عام و تام اور نافع اور مفید فرما، آسان سے آسان فرما. یا اللہ اس کو بے حد آسان فرما، اخلاص عطا فرما، محنت و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری دعائیں ہمارے حق میں، ہمارے اہل و عیال کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گناہ اب تک ہو گئے ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. ہمارے سب مسلمانوں کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اس کام کی ہمیں دل و جان سے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ اس کام کو بڑھانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کو یا اللہ اس موجودہ ذلت اور رسوائی سے نجات عطا فرما. یا اللہ نجات عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی خاص و خاص مدد فرما. یا اللہ ان کی خاص و خاص مدد فرما، ان کی ساری تکالیف کا خاتمہ کا فرما، ان کی تمام تکالیف کا خاتمہ فرما. مجاہدین لبنان اور مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما. لبنان اور فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، ہر جہت سے ان کی مدد فرما، ہر جہت سے ان کی مدد فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما، ان کو تباہ و برباد فرما اور ہلاک فرما. ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اپنی قدرت کاملہ سے کام لیتے ہوئے ان کو ملیہ میٹ فرما. یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما. اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، جن جن احباب نے اس کام کو کیا ہے اور ان کی کارگزاری اس وقت سامنے آئی ہے، یا اللہ کو اسے قبول فرما، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما، بہت زیادہ اس کو نافع اور مفید فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.